مسند امام احمد ابن حنبل میں اس حدیث پاک کا نمبر ہے 1090 اور 10386 اور 6587۔ یہ تین جگہ پر مختلف مکتبوں کے حساب سے یہ نمبر اس کے لگے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں مخاطب کر کے، امت کو مخاطب کر کے فرمایا، پکے نمازی بنو، نماز کی مکمل حفاظت کرو، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، فرمایا ایسے نہ بنو۔ جو آپ ترغیب دینا چاہ رہے ہیں وہ ہے مکمل پکے نمازی بنو۔ اب آپ نے ایک لمحے کے لیے سوچنا ہے، اپنے آپ پر نظر ڈالنی کہ میں کیسا ہوں، اپنے گھر پر نظر لے جائیں۔ ہمارے گھر میں جو افراد ہیں، بیٹے ہیں، بچیاں ہیں، بہویں ہیں یا خواتین ہیں گھر کے اندر، ان کا رویہ انداز کیسا ہے گھر میں؟ پکے نمازی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پکے نمازی بنو، حفاظت کرو نماز کی، حفاظت کرو، حفاظت کرو، کیونکہ یہ نماز حشر والے دن تمہارے لیے نور بھی بنے گی، برہان بھی بنے گی، اور نجات کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اور دوسرا مفہوم آپ نے بیان فرمایا کہ اگر حفاظت نہ کی تو نہ نور ہوگی، نہ برہان ہوگی، اور نہ ہی نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اور اس کے آگے فرمایا کہ سنو، جس نے اپنی نماز کی حفاظت نہ کی ہوگی اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ چاروں افراد کتنے عبرتناک انجام ان کے ہوئے دنیا کے اندر۔ فرعون غرق کر دیا گیا، آپ سارے بھائی جانتے ہیں، حامان اس کا وزیر تھا، وہ بھی غرق کر دیا گیا، قارون دولت کی نشے میں آ کر اس کو زمین میں دنسا دیا گیا تھا، زندہ دنسا دیا گیا، خزانوں سمیت دنسا دیا گیا۔ قرآن پاک 20ویں پارے میں اس کا سارا واقعہ موجود ہے۔ اور یہ جو ابی بن خلف ہے، یہ وہ شخص ہے غزوہ احد کے اندر خود ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اس حصے پر خود نیزہ مارا تھا، یہ کافروں کی طرف سے آیا ہوا۔ یہ وہ شخص تھا جو کہتا تھا میں حضور اسلام کو شہید کروں گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابی بن خلف تیرا دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا، میں یہ فرماتا ہوں کہ تم میرے ہاتھوں سے واصل جہنم ہوگا۔ غزوہ احد میں یہ آیا قریب علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اس کو نیزہ مارا، اس نے زیرہ پہنی ہوئی تھی، سر پہ خود پہنا ہوا تھا، ہیلمٹ، جنگی ہیلمٹ، یہ گردن ہلانے کے لیے تھوڑا سا یہاں سے اس کا حصہ ظاہر ہوتا تھا، آپ نے نشانہ بنا کر اس کے اس حصے پر مارا تھا نیزہ، جس کی وجہ سے یہ واصل جہنم ہوا اور ہلاک ہوا، مر گیا۔ لمبا واقعہ اس کا، یہ اسی وجہ سے مر گیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنی نماز کو ضائع کیا ہوگا، غور کرنا میرے پیارے بھائیوں، گھر میں دیکھیں جن کی خاطر آپ پیسے کما رہے ہیں، دن رات دولت کما رہے ہیں، گھر میں نمازی ہیں یا بے نمازی پڑے ہوئے ہیں، ان کو سنبھالنا، ان کو سیدھا کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بچاؤ۔ یہ ابی بن خلف، حامان، قارون، فرعون، کتنے خطرناک ترین یہ کردار ہوئے ہیں دنیا کے اندر۔ آقا پاک فرما رہے ہیں کہ اے مسلمان، اگر حفاظت نہیں کرے گا نماز کی تو تیرا حشر ان لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس لیے اب عبرت یہ اس فرمان سے عبرت پکڑے ہم سارے، اور پکے نمازی بنے، موسمی نمازی نہ بنے، کبھی پڑھ لی دل کیا پڑھ لیا، کبھی دل کیا نہ پڑھا، وقت جا رہا ہے، اپنی میٹنگوں پر لگے ہوئے ہیں، اپنے آفسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں سیٹ بن کر، نمازیں جا رہی ہیں، اللہ پاک کی صدائیں جا رہی ہیں، دن میں گونجی تھی آوازیں گزرتی جا رہی ہیں، بندہ اپنی موج مستی میں پھر رہا ہے۔ ہرگز ایسا نہ کریں، جو رہ چکی ہیں ان کی قضائیں کریں، اور نمازوں کو وقت پر پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، ترغیب دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو انشاءاللہ دین دنیا کی بڑی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔